اب میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں. تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے، اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج جو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے، انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے، تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات، انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاورز تھی دونوں طرف، پرشین اور رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو، تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو. کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا. انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا، ان کی زنجیریں ٹوٹی، زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں. اقبال کے شاہین بنے، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے.
یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا. تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بیکرز کہ ہم جناب مقروض ہیں اس لیے غلام ہیں. شہباز شریف، تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، امریکہ جب چاہے بند کر دے. شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو. تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں، اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے. ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا، آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے. ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے، وہ قوم بننا ہے. اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. تو پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو. شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے. عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی، کیونکہ اس میں تکبر تھا. کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا. اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے، جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارے اوپر ہے، ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں. پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی. جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی. اب سب اٹھ جائیں گے. 22 کروڑ لوگ ہیں باہر، پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں.